جناب وہی ہوا جس کا ڈر تھا. سیما سچن کے حوالے سے ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سیما سچن خود آج پچھتا رہی ہے. اس نے پاکستان کیوں چھوڑا, اس نے اپنے دین کو کیوں چھوڑا, اس نے اپنے سابق شوہر کو کیوں چھوڑا, اس نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس کے ساتھ یہی ہونے جا رہا تھا, کیونکہ وہ ایک دشمن دیش میں گئی تھی اور وہاں جا کے اس نے اپنے وطن کی برائیاں کی ہیں. آج اس کی سب سے چھوٹی بیٹی 2.5 سال کی جو ہے, جس کا نام فریحہ بطول ہے, جس کا نام پری رکھ دیا گیا, وہ کن حالات کے اندر ہے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا. 2 دن سے اس کے بچے بھوک و پیاس سے بلک رہے ہیں. اس کے گھر کے اندر کا منظر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں, آپ کانپ جائیں گے. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں کے اندر وہ بہت خوش ہے, ان کے لیے تصویر آنکھیں کھولنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب سیما سچن کے حوالے سے آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنا چاہیں تو انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں. سلمان.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. اکثر آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں سیما سچن بھارت کے اندر بہت اچھے حالات کے اندر ہے, لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ جناب حالات اچھے نہیں. چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اب میں آپ کو کچھ تصاویر دکھا رہا ہوں جس سے آپ کو میری بات ماننے پر آپ مجبور ہو جائیں. یہ تصاویر کسی اور کی نہیں بلکہ سیما سچن کے گھر کی ہیں. سیما سچن نے اپنے لیے خود بدبختی کا دروازہ کھولا ہے. کہتے ہیں نا جناب پیر پر کلہاڑی مارنا, یہ نہیں کیا سیما سچن نے, کلہاڑی پر پیر دے مارا ہے. کراچی کے اندر جس گھر کے اندر وہ رہتی تھی اس کی تصاویر میرے پاس موجود ہے, اس کے کچن کی تصاویر میرے پاس موجود ہے. 4 بچوں اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, اس کا ریکارڈ موجود ہے. اس کے گھر کا کرایہ 10,000 روپے تھا, وہ 10,000 روپے کرایہ اس کا شوہر غلام حیدر اس کو ادا کر رہا تھا. مالک نے کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ 7 سے 10 تاریخ ہوئی ہو اس کا شوہر مجھے اس گھر کا کرایہ دے دیا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود جب بدبختی آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہو نا, تو آپ اس طرح کا قدم اٹھاتے جس طرح کا سیما سچن نے قدم اٹھایا. سیما سچن نے اپنا دین تبدیل کیا, اپنا وطن تبدیل کیا, اپنا شوہر تبدیل کیا, اپنا گھر تبدیل کیا اور ساتھ ساتھ اپنی قسمت بھی تبدیل کر دی. یہاں پر نامساعد حالات میں نہیں تھی, لیکن بھارت کے اندر جس حالات کے اندر ہے نا, اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے, اس کا نام ہے فرحہ بطول. اس کا نام تبدیل کر کے پری رکھا گیا. لیکن یہ صرف کہنے کے لیے پری رکھا گیا ہے. جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ کراچی کا پاکستان کا بنا ہوا ہے, وہ وہاں کا نہیں بنا ہوا اور وہاں کا کوئی ڈاکیومنٹ بن نہیں سکتا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھارت ویزا لے کے نہیں گئی, یہ بھارت میں غیر قانونی طور پر گئی تھی. نام رکھ تو دیا پری, اب اس کی طبیعت خراب ہو گئی. 2.5 سال کی معصوم سی بچی ہے, بہت پیاری سی خوبصورت سی بچی ہے. اس کی طبیعت خراب ہوئی, اس کو قریبی ہسپتال سرکاری ہسپتال لے جائے گا. سرکاری ہسپتال میں اس کا علاج کرنے سے اس لیے منع کر دیا کہ بھائی دنیا میں ورلڈ فیمس ہو چکے ہیں نا. یہ سیما سچن کو اس کے برابر والے نہیں جانتے تھے اور سچن کو بھی اس کے گھر کے برابر والے نہیں جانتے تھے. لپو سے سچن, جھنگور سے لڑکا, اس بات پہ گانا بنا دیا گیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس کی برابر والی نے کہا تھا. سیما سچن کے والے سے اس نے کہا تھا کہ یہ جھنگور سے لڑکے کے لیے کون آئے گا, یہ اس کے پیچھے لازمی دال میں کچھ کالا ہے. اور پھر ISI کا ایجنٹ, پاکستانی جاسوس, ٹرینڈ کے طریقے سے اس کو یہاں پر بھیجا گیا. یہ تمام چیزیں میں نہیں کہہ رہا, بھارت کا میڈیا کہہ رہا. اب اس نے سیما سچن کے لیے حالات اتنے سنگین بنا دیے ہیں کہ جو معمولات زندگی ہوتے ہیں, روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں, باہر سے کھانا لے کر آنا, اشیاء ضروریہ لے کر آنا, اشیاء صرف لے کر آنا, کوئی اس کو دے نہیں رہا ہے اور اس سے کوئی بات کر نہیں رہا ہے. اس کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. سیما سچن کی بیٹی پری بیمار ہوئی, اس کو اسپتال لے جایا گیا. اس نے کہا بھائی اس کا تو علاج ہی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ نہیں ہے, نہ آپ کے پاس آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے, نہ آپ کے بچے کے پاس آفیشیل ڈاکیومنٹ. آپ کسی بھی سرکاری اسپتال میں جائیں گے نا, وہ آپ سے آپ کا شناختی کارڈ کم سے کم مانگیں گے, کم سے کم آپ کا شناختی کارڈ مانگا جائے گا. سرکاری اسپتال میں تمام چیز ہوتی ہیں. پرائیویٹ ہسپتال, پرائیویٹ دواخانہ جا نہیں سکتے کیونکہ اس کے پیسے لوگوں کے پاس نہیں. ان کے گھر کی تصاویر میں آپ کو دکھاتا ہوں, جو گھر کے معاملات ہیں. یہ تصاویر آپ دیکھیں گے نا, آپ واقعی میں چونک جائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں یار سیما سچن بڑے اچھے حالات میں ہے, بڑی خوش ہے, سچن کے ساتھ بڑی خوش ہے. بھائی خوشی نظر بھی آتی ہے, اگر خوشی نظر نہیں آ رہی تو پھر خوشی کا ڈھونگ ہو سکتا ہے. اپنی غلطی, اپنی جو آپ نے مسٹیک کی ہے اس کا پچھتاوے سے بچنے کے لیے آپ جبری طور پر ہی کہہ سکتے ہو کہ میں بہت اچھے حالات کے اندر ہوں.
بہت خوش و خرم ہوں, بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہوں. لیکن جو گرد و نواح کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں. ایک چٹائی یا دو چٹائی ڈالی گئی ہے, پیچھے ایک سلنڈر رکھا گیا ہے, یہ گھر کا ایک ہی کمرہ ہے, مرکزی کمرہ ہے, یہ ایک ہی کمرہ ہے, اور اس گھر کمرے کے اندر سچن بھی رہتا ہے, سیما بھی رہتی ہے, اور اس کے 4 بچے بھی رہتے ہیں. اب یہ بات مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ اس کمرے کے اندر ان حالات کے اندر سیما کس طرح سے رہ رہی ہوگی, یا کم سے کم اس کے بچے کس طرح سے رہ رہے ہوں. مجھے سیما کا کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے جو دل میں درد ہوتا ہے وہ اس کے بچوں کے لیے ہوتا ہے. اس کے بچوں سے جے شری رام کا نعرہ لگوا دیا. فرحان علی اس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا, 8 سال کا, اس کا نام راج رکھ دیا گیا. فروا اس کی دوسری بیٹی کا نام تھا, 6 سال کی ہے, اس کا نام پرینکا رکھ دیا گیا. فریحہ بطول تیسری بیٹی ہے, 4 سال کی, اس کا نام منی رکھ دیا گیا. اور فرحہ بطول اس کی چوتھی بیٹی ہے جس کا نام پری رکھ دیا گیا, اور اس کی طبیعت خراب تھی. اور یہ جو خبریں ہمارے پاس آتی ہیں نا, یقین جانیے یہ وہاں کے جو گراؤنڈ رپورٹرز ہیں, وہ جو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو خبریں نکال کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں, وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں. سیما سچن نے اپنے گھر کے باہر شوقیہ طور پر نہیں لگوایا تھا. یہ شوقیہ نہیں تھا کہ اس لگوا دے اور کہے کہ بھائی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کام کرنے کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تو خدا را ہمیں تنگ نہ کیا جائے. کوئی کریانہ سٹور, گروسری سٹور جو ہوتا ہے, وہ اس کو گروسری دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں دینے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اگر آج نہیں تو کل. اب اس کا فیصلہ تھوڑی ہوا ہے سیما سچن پاکستانی جاسوس ہے یا نہیں ہے بھارت میں, اس کا فیصلہ تھوڑی ہوا ہے. 22 گھنٹے کی تفتیش ہے, تفتیش کرنے کے بعد چیزیں پکڑ لی گئی ہیں, لیکن غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوئی ہے. اس کا کیس بھی بنتا ہے, اگر وہ جاسوس ہو یا نہ ہو, چلیں دور کی بات ہے. اگر بھارت یہ بات مان بھی لیتا ہے کہ یہ جاسوس نہیں ہے, تب بھی غیر قانونی طریقے سے بھارت کے اندر آئی ہے, تو اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی نا بھائی. اور جو ان کی مدد کرے گا کل کو وہ بھی سزا کا حقدار ہو سکتا ہے. تو اس وقت سیما کے حالات یقین جانیے بہت برے ہیں, بہت برے. لیکن اپنی بدبختی کا دروازہ اس نے خود کھولا ہے, کسی اور نے اس کو دروازہ کھول کے نہیں دیا. اپنا مذہب تبدیل کیا, پھر پاکستانیوں مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے بھارت کی واہ واہ کرنی شروع کر دی, ہندو مذہب کی واہ واہ کرنی شروع کر دی, مورتیوں کی پوجا کرنی شروع کر دی. ہندو کرتے ہوں گے یار, یہ ان کا اپنا میٹر ہے. ہم کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے, اور ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے. کسی کو چھیڑو نہیں, اور اگر آپ کو کوئی چھیڑے تو پھر اس کو چھوڑو نہیں, یہ والا ہمارا اصول ہے. لیکن سیما سچن نے پاکستانیوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ صرف وہاں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کیا ہے, آج وہ اس کا پھل کاٹ ہے. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.